آسٹریلیا کے شہر میلبورن میں تقریباً 55,000 سکھوں نے خالصتان ریفرینڈم کے لیے اپنا ووٹ کاسٹ کیا. جو ہمارے پیچھے واقع فیڈریشن اسکوائر کے جو آرٹ سینٹر ہے، یہاں پر ووٹنگ کا پروسیس صبح تقریباً 8 بجے شروع ہوا اور شام کو 5 بجے تک جاری رہا، جس کے دوران جو ایک اندازے کے مطابق جو سکھ فار جسٹس نامی جو تنظیم ہے اس کے اندازے کے مطابق اور جو پنجاب ریفرینڈم کمیشن ہے اس کے جو انڈیپینڈنٹ باڈی ہے ان کے جو اسٹیمیٹ کے مطابق تقریباً 55,000 لوگوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا. السلام علیکم دوستو، آر کے ٹی ویڈیو میں آپ لوگوں کو خوش آمدید ہے. دوستو آج ہم بات کریں گے خالصتان موومنٹ کی کہ خالصتان موومنٹ کیسے وجود میں آیا اور اس کی وجوہات کیا تھی اور یہ کیسے بنا. دوستو اگر ہم بات کریں کہ خالصتان موومنٹ کب وجود میں آیا، خالصتان موومنٹ 1980 کو وجود میں آیا اور اس کی جو وجوہات تھی اس بنا پر خالصتان موومنٹ بنا. اس کی وجوہات کچھ ایسے تھے کہ RSS ہندو انتہا پسند جو نظریے جو ہمیشہ مذہب اور مذہب کی آزادی کے خلاف رہے ہیں، ان کی وجہ سے اس موومنٹ نے ایک زور پکڑا. جو مسلمانوں کے بعد انہوں نے سکھ یاتریوں کے بھی بہت نقصان پہنچایا، ان کو اور ان کی مذہبی آزادی کو ہمیشہ نقصان پہنچانا اور پہنچانے کی کوشش کی اور ان کے غلام سوچ رکھنے کی اور اس میں بند کرنے کی کوشش انہوں نے کی. لیکن ہندو انتہا پسند اس چیز میں ناکام رہے. سکھ یاتریوں نے ایک مل کر ایک فیصلہ کیا کہ ہم اس سوچ اور اس نظریے کو شکست دیں گے. اس کے بعد انہوں نے یہ کیا، سب سکھ یاتری مل بیٹھے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں ایک آزاد ملک چاہیے، ایک آزاد ریاست چاہیے جس میں ہم مذہبی اور آزادی طور پر رہ سکے اور اپنے مذہبی طور پر آزادانہ خیال کے طور پر وہاں رہ سکے. جب انہوں نے یہ سب نے ایک فیصلہ کیا اور ان کا کہنا یہ تھا، انہوں نے یہ سوچا کہ پنجاب کو ایک الگ ملک کا درجہ دیا جائے اور جس کا نام انہوں نے سب یہ دیا کہ اس کا نام خالصتان ہوگا. یہ 1980 میں طے ہوا اور اس کے بعد اس موومنٹ نے اچھا خاصا زور پکڑا. 1984 کو یاترا گاندھی نے ان پہ بہت ظلم ڈھائے، ان کے خلاف فوجی آپریشن کیا، ان کے مذہب گائے اور ان کو کافی نقصان پہنچایا اور اس کے بعد اس موومنٹ نے کافی اور زور پکڑ لیا کیونکہ سکھ یاتری طیش میں آ گئے. 1984 کے بعد یہ معاملات چل. دوستو جب اس تحریک میں امرت پال سنگھ کی انٹری ہوئی اور انہوں نے وارث پنجاب دا جو اس کے چیف آرگنائزر بنے اور انہوں نے اس کو جوائن کیا اور اس کے بعد اس تحریک نے ایک زور پکڑا. امرت پال سنگھ جو ہے نا وہ لوگوں کے دلوں میں بالکل چھا گئے، گلی گلی میں، محلے محلے میں، بلکہ انٹرنیشنل میڈیا میں یہ جو خالصتان موومنٹ ہے، یہ جو نعرہ ہے، یہ جو تحریک ہے، یہ پھیل گئی اور وہاں سے اس نے بہت ہی زیادہ زور پڑا. اس میں ایک ریفرینڈم ہوا برطانیہ میں اور اس کے بعد جب ریفرینڈم کو روکنے کے لیے مودی میڈیا اور RSS کے نظریے نے بہت زیادہ کوشش کی لیکن اس میں وہ ناکام رہے. برطانیہ میں یہ ریفرینڈم کامیاب ہوا، اس کے بعد کینیڈا میں ہوا اور حال ہی میں 18 مارچ 2023 کو آسٹریلیا میں یہ ریفرینڈم ہوا جس میں 55,000 سکھ یاتریوں نے اس میں حصہ لیا اور ایک کامیاب ریفرینڈم رہا. اور اس کے بعد جو مودی میڈیا اور RSS جو بوکھلاہٹ کے شکار ہو گئے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہے ہیں کہ اس کی کریں تو کیا کریں. ان کا ہمیشہ کی طرح جو وہ کرتے ہیں، انہوں نے پاکستان پہ الزام لگایا کہ سکھ یاتریوں کو پاکستان سپورٹ کر رہا ہے. دوستو آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. یہ دعویٰ انہوں نے اس لیے کیا کہ مشرق پاکستان جب ہم سے جدا ہوا تو اس میں نا انڈیا نے ان کی بہت مدد کی. اس بنا پر انہوں نے ہم پہ یہ الزام لگا دیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو انڈیا کا جتنا بھی ایکسپورٹس وغیرہ ہے سارا پنجاب سے ہوتا ہے اور جو پانی کی نہری نظام ہے وہ بھی سارا پنجاب سے ہے. تو وہ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے لیے بہت ساری آسانیاں ہو جائیں گی. تو دوستو اس طرح نئی اپڈیٹ جو بھی آئیں گے آپ لوگوں سے ہم شیئر کریں گے اور اس طرح ہمارے ساتھ جڑے رہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے. ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں.